بات کریں گے اسی حوالے سے سابق سفیر سینیٹر شہری رحمان صاحبہ اور انوائرمنٹ کی منسٹری بھی آپ کے پاس ہے، انوائرمنٹل کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ شہری رحمان صاحبہ، پاکستان بڑے اچھے سے اپنا کیس آگے بڑھا رہا ہے، جو تمام تر قانونی آپشنز ہیں، جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں، ان کو بھی انگیج کر رہا ہے۔ ہم نے یو این کے سامنے بھی اپنی تمام تر صورتحال رکھی، کیونکہ یہ بین الاقوامی جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی ہے۔ بہت سارے تکنیکی ماہرین نے کل سیمینار سے جب خطاب کیا تو ان کے جو بیانات ہیں، جو انہوں نے تمام تر اپنا نتیجہ اخذ کیا ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس طریقے سے یکتا طور پر نہیں اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جا سکتی۔ شہری رحمان صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سنتاس معاہدہ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی خلاف ورزی بھارت نے کی ہے، سرحد پار دریاؤں کے بارے میں جو عالمی قوانین ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا یک طرفہ طور پر نہیں ہو سکتا ہے۔ Now, what options do we have؟ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہم نے انٹرنیشنل باڈیز کو بھی انگیج کیا ہے، کل تکنیکی ماہرین بھی پر اظہار خیال کر رہے تھے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں مزید؟ جی، اس وقت ٹیکنیکل طور پہ تو یہ واضح ہے کہ جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور 2016 سے یہ اعلیٰ سطح سے دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اب ریسنٹلی ان کے آبی ذخائر کے منسٹر جو پٹیل صاحب ہیں شاید غالباً، انہوں نے بھی ایک بہت عجیب اور غریب اور میں سمجھتی ہوں بالکل ہی غیر مناسب، دنیا میں اس طرح کی دھمکی نہیں دی جاتی، بات کی ہے کہ ہم ایک قطرہ نہیں گزرنے دیں گے پاکستان کی طرف۔ تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ان کی کوئی اس صلاحیت یا کیپیسٹی نہیں ہے لارج اسکیل پہ کہ وہ پانی روک سکیں۔ what they are doing is، جو انہوں نے ابینس کا لفظ ایجاد کر لیا ہے، مطلب ایجاد تو نہیں کیا، میں ڈسکور کر لیا ہے، اس میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ڈیٹا نہیں شیئر کر رہے۔ ڈیٹا شیئرنگ ایک بہت کلیدی حصہ ہے اس سنتاس معاہدے کا، اور ڈیٹا شیئرنگ ایسی جو کمیشن کے ذریعے ہو، کوئی رینڈملی فارن آفس میں وقتاً فوقتاً نہیں بھیجا جاتا جیسے اب کبھی کبھی کر رہے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ کہ اس وقت ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اپنے مضمون مقاصد اگر یہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو ٹرانس باؤنڈری ٹریٹی، دیکھیں پاکستان کے پاس لیگل آپشنز تو بہت ہیں اور پاکستان نے استعمال بھی کیے ہیں۔ کورٹ آف آربیٹریشن میں بھی یہ پاکستان کا مقدمہ بہت سراہا گیا، قبول کیا گیا، اور پاکستان نے فرینکلی وہ جیتا ہے ہیگ میں۔ پھر یونائٹڈ نیشنز کی کمیٹیز جو ہیں 2025 میں ایک پورا ریویو کیا گیا، اور وہاں بھی یہ کہا گیا کہ پاکستان، مجھے یاد ہے کہ پاکستان کو آپ کسی بھی طرح اس طرح پاکستان کے دریا ٹریٹی جو کے ذریعہ گورن ہوتے ہیں، ٹرانس باؤنڈری دریا، اس طرح آپ روک نہیں سکتے، اور پاکستان کا موقف صحیح موقف ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی خاص کمیٹی نے رپورٹ کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ ہندوستان بار بار دہشت گردی مشروط کر دیتا ہے اس مسئلے سے کہ ہم اس لیے روک رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتا جب پوچھا جائے کہ کون سی دہشت گردی، اور شواہد پوچھنے میں بالکل ناکام ہوتا ہے۔ تو یہ دو باتیں یونائٹڈ نیشنز نے پانی کے حوالے سے اس طرح کہیں کہ یہ ان کی سیاست پر مبنی ہے، اور سیاست پر مبنی تو اب انہوں نے تیسرا ایک قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے کنالز کی بات ہو رہی ہے، اب بازگشت ہر جگہ ہے کہ اس کی فنڈنگ بہت ہی وسیع تر فنڈنگ ایلوکیٹ کی گئی ہے، اور جو یہ نئے کنالز بنانے کی کوشش میں کافی ٹائم بھی لگے گا، اس میں 6 ملین ایکڑ فیٹ تک پانی وہ ڈائیورٹ اس میں کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے لیگل کنسٹرکشنز کی ہوئی ہیں اپنے ڈیموں پہ، رتلے، بگلی ہار، کشن گنگا، ان پہ ایسا نہیں ہو پایا، لیکن یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ غلط وقت پہ یہ پانی چھوڑ بھی دیتے ہیں جب آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ سیزن میں جی غلط سیزن میں پانی چھوڑتے ہیں۔ جب سوئنگ سیزن ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ وہاں جتنا روک سکتے ہیں روک لیں۔ اس طرح کے پن ٹرکس چلتے رہتے ہیں، لیکن اب یہ بلڈ کر رہے ہیں کیپیسٹی، اور پاکستان کو اسی سٹیج پہ بہت شدید طور پر وارننگ دینی ہوگی، اور پاکستان نے دی ہوئی ہے، ہر سطح پہ دینی ہوگی جی، ان کے ڈپلومیٹکلی دینی ہوگی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈپلومیٹکلی کیونکہ وہ اب کسی کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے وہ اقوام متحدہ کو تو بالکل
ایک طرف کر رہے ہیں یا اگنور کر رہے ہیں نا، مسترد کر رہے ہیں ان کی باتیں اور قراردادیں سب کچھ، چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ اب پانی کی بات ہو. اور ورلڈ بینک کی بھی یہ بروکر ٹریٹی انہوں نے مسترد اپنی طرف سے یک طرفہ طور پہ بالکل غلط اللیگلی کی ہوئی ہے، یہ کر نہیں سکتے. جی ہاں اف یو الاؤ شہر صاحبہ، یہ آپ نے درست فرمایا کہ وہ کر نہیں سکتے. اور دوسرا انڈس واٹر ٹریٹی میں ایک شک یہ بھی ہے کہ اٹ کین ناٹ بی ہیلڈ ان ابینس، تو یہ تو نہ اس کو ابینس میں رکھ سکتے ہیں نہ اس کو یونیلیٹرلی اس سے کوئٹ کر سکتے ہیں. بٹ یہاں پر ٹائمنگ بڑی انٹیگرل ہے شہر صاحبہ. پاکستان نے جو پیس میکنگ کا کردار ادا کیا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ، دنیا میں اپنا موقف پاکستان مزید جاندار طریقے سے پیش کر سکتا ہے. یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت کی جو ہم سیمینار کا انعقاد ہوا اور اب جو ہم اس پہ اقدامات کر رہے ہیں، یہ کتنے امپورٹنٹ ہے؟ جی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ یہ جس وقت آپ کی ہر جگہ آپ کو سراہا جا رہا ہے، آپ کی سفارت کاری، آپ کی بوٹ باری، آپ نے جو اس میں وقت اور سیاسی کیپٹل کا انویسٹمنٹ کیا ہے، سرمایہ اپنا سارا لگایا ہے، اپنی ملک کے ساکھ کو داؤ پہ لگا کے ایم او یو کروایا. اب آپ اس کی عمل درآمدی تو اس کی گارنٹیز تو نہیں لے سکتے، لیکن آپ نے سب کچھ کیا جو اور کوئی نہیں کر پایا، تو آپ کو ہر جگہ مقبولیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور ممتاز سمجھا جا رہا ہے. تو آپ اس وقت بالکل جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں اسٹرائک وائل دی آئرن از ہاٹ، آپ اس وقت ضرور دنیا میں جو کیپٹلز ہیں دیٹ میٹر، چاہے وہ بیجنگ ہو کیونکہ وہ ٹرانس باؤنڈری واٹر شیئرنگ ہندوستان کے ساتھ بھی کرتے ہیں، چاہے وہ برسلز ہو کیونکہ وہاں سارے کنونشنز اور وہاں پانی کی رائٹس تو بہت کلوزلی گارڈڈ ہوتی ہیں، وہ بہت باریک بینی سے پانی کی رائٹس کو ہیومن رائٹس سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور پھر امریکہ جیسی جگہیں، برطانیہ جہاں آپ کا بہت بڑا پاپولیشن ہے، پارلیمان میں بھی، تو اس طرح کے سینٹرز آف پاور الگ الگ انکلوڈنگ میں سمجھتی ہوں یوریشیا ہر جگہ، کیونکہ اب یوریشیا میں بھی آ رہا ہے، اور ایون گلف ریجن میں آپ بے شک سیمینار کریں بالکل اور باتیں کریں ہائی لیول پہ کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تاکہ یہ بات 3-4 سال ان کے پاس ہیں یہ کنال بنانے میں، کوئی کل نہیں بن سکتا. بالکل آپ نے بالکل وجہ فرمایا، اس کو ہر فورم پر اس پر آواز اٹھانی چاہیے جو کہ پاکستان کر بھی رہا ہے. تھینک یو سو مچ شہر امان صاحبہ، ہمارے ساتھ ہی ساری صورتحال پر بات کر رہی تھی. لیکن بھارت اور قانون مانے، بھارت جو ہے وہ ایسے اقدامات نہ کرے، یہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور یہ تو خیر ویسے ہیں بھی لاتوں کے عادی. مارکہ حق میں جن کو شکست ہم نے دی اس کے بعد سے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، کبھی کوئی بیان دیتے ہیں کبھی کوئی حرکت کرتے ہیں، لیکن اس جارحیت کا ان کو سخت سخت جواب دیا جائے گا. صدف، پچھلے کچھ دنوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوں یا جنسی ہراساں